السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 87 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستجبنا، پس قبول کر لیا، لہو ہم نے لہو واسطے اس پیغمبر کے، یونس علیہ السلام کے، وَنَجَّيْنَاهُ، نجات دی ہم نے اس پیغمبر یونس علیہ السلام کو، من الغم، تمام غموں سے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، ننجی، ہم نجات دیتے ہیں، المؤمنین، تمام حقیقی ایمان والوں کو۔ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر مچھلی کے پیٹ سے نکال کر پھر ان کو اب ان کی بستی کی طرف دوبارہ بھیجا۔ وزکریا، اور ہدایت دی ہم نے زکریا علیہ السلام کو، اذ نادا، جب انہوں نے پکارا، ربہ، اپنے رب کو، رب، اے میرے رب، لا تذرنی، نہ چھوڑ مجھ کو، فردن، اکیلا، یا اللہ میں اکیلا ہوں، میرے پیچھے کو میرا وارث نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے جو میرے بعد میرے دین کو لوگوں تک پہنچانے والا ہو، تو اس لیے مجھے اکیلا نہ چھوڑ، مجھے بیٹا عطا فرما دے۔ وَأَنْتَ، اور تو، خیر الوارثین، بہتر ہے تمام وارثوں سے۔ فَاسْتَجَبْنَا، پس قبول کر لیا ہم نے، لہو واسطے اس زکریا علیہ السلام کے، ان کی دعا کو۔ وَوَهَبْنَا، اور عطا کیا ہم نے لہو واسطے اس کے، یحییٰ بیٹا، وَأَصْلَحْنَا، اور درست کر دیا ہم نے لہو واسطے ان کے، زوجہ، ان کی بیوی کو، ان کی بیوی بانجھ تھی، ہم نے یحییٰ بیٹا دینے کے لیے ان کا بانجھ پن جو تھا وہ ختم کر دیا۔ انہم، بے شک وہ لوگ کانوں تھے وہ، یسارعون، جلدی کیا کرتے تھے، فی الخیرات، بیچ حقیقی نیکیوں کے، نیکی میں جلدی کرنی چاہیے، نیکی میں دیر نہیں لگانی چاہیے۔ کئی لوگ نیکیوں میں یا نماز میں ابھی پڑھ لیتا ہوں، ابھی پڑھ لیتی ہوں، دیر کر دیتے ہیں۔ جو ہی وقت ہو فوراً اس نیکی کو کرنا چاہیے، کیونکہ ایک لمحے کا بھی اعتبار نہیں ہے کہ انسان ایک لمحے کے بعد کیا کچھ ہو جائے اس کے ساتھ۔ وَيَدْعُونَنَا، اور وہ پکارتے تھے ہم کو، دعوت دینا، پکارنا، رغباً، رغبت سے، محبت سے، ورہباً، اور ڈرتے ہوئے۔ یہ بھی پیغمبر، یہ نیک ایمان والے لوگ جو تھے، یہ سب کے سب ہمیں بڑی خوشی سے، رغبت اور ڈرتے ہوئے ہمیں پکارتے تھے کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل فرمانا، اور ہماری کمیاں کوتاہیاں ان کو دور کر دینا۔ مکانوں، تھے وہ، لنا واسطے ہمارے، خاشعین، نرم دل کرنے والے، یعنی نرم دل تھے، خاشعین، عاجزی کرنے والے، دل کو نرم کرنے والے۔ واللتی، اور وہ عورت، احسنت، جس نے پاک رکھا، فرجہا، شرمگاہ اپنی کو، یعنی مریم علیہ السلام، فنفخنا، پس پھونکا ہم نے، فیہا، بیچ اس مریم کے، من روحنا، اپنے حکم میں سے، روح کے معنی حکم۔ وجعلناہا، اور بنایا ہم نے اس مریم علیہ السلام کو، وابنہا، اور اس کے بیٹے کو، آیتاً، نشانی، للعالمین، واسطے تمام جہان والوں کے۔ نشانی کیا ہے کہ ہم نے ان کو اپنے حکم سے پیدا فرمایا اور بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ یہ ہماری قدرت کی نشانی ہے کہ ہم کن کہہ کر جو چاہیں ہم پیدا کر سکتے ہیں۔ ان ہذہ، بے شک یہ، امتکم، امت ہے تمہاری، امتم واحدہ، امت ایک ہی، یہ پیغمبروں کی امت وہ آپس میں ایک ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے، سب ایک ہیں، اللہ کے دین میں سب ایک ہیں۔ اسلام یہ تفرقہ بازی کو، فرقوں کو پسند نہیں کرتا۔ فرمایا وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں رب ہوں تمہارا، فَاعْبُدُوا، بس تم عبادت کرو، میری، میں ہی تمہارا رب ہوں، اس لیے میری عبادت کرو۔ وَتَقَطَّعُوا، اور وہ کٹ گئے، یا انہوں نے کاٹ لیا، امرہم، اپنے حکم کو، اپنے دین کو،
بینہم درمیان اپنے، لوگوں نے اپنے دینوں کو آپس میں فرقوں میں بانٹ لیا۔ وہ تو امت پیغمبروں کی امت جو تھا ان کا تو دین ایک ہی تھا، کوئی دو دین نہیں تھے، دین کے علاوہ کوئی مذہب نہیں تھا، وہ سارے ایک تھے، ایک دین کے ماننے والے تھے۔ لیکن لوگوں نے جو ہے اپنے دینوں کو جو ہے ٹکڑے کر لیا، کاٹ لیا، ان کو ٹکڑے بنا دیے، جو ہے فرقوں میں بٹ گئے۔ تو دین کے ٹکڑے کب بنتے ہیں؟ جب آسمانی دین جو ہے، کتاب جو ہے، اس کی آسمانی تفسیر کو چھوڑ کر لوگ جو ہے اپنی تفسیریں لکھ لیتے ہیں، تو اس طرح جو ہے وہ فرقے بن جاتے ہیں۔ جب قرآن کی آسمانی تفسیر کو چھوڑ کر ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ساتھ اس کی تفسیر حکمت عطا فرمائی ہے، تفسیر بھی اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے اپنی طرف سے جو ہے اتاری ہے تاکہ امت ایک رہے۔ لیکن لوگوں نے جو ہے اپنے اپنے فرقوں کی تفسیریں جو ہے گھڑ کر امتوں کے اندر جو ہے فرقے پیدا کر دیے۔ یہ ہے فرقے بننے کا اپنا کیا ذریعہ۔ اس طرح فرقے بنے ہیں کہ آسمانی کتاب کی جو آسمانی تفسیر ہے، جو ہر پیغمبر کو دی گئی ہے، جس سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، 19واں پارہ ہے، پہلا رکوع ہے، سورہ فرقان ہے، آیت نمبر 33 میں یہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو لَا يَأْتُونَ بِمَثَلٍ، یہ لوگ قرآن کی مثال نہیں پیش کر سکتے، قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے، اِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، مگر ہم آپ کے پاس حق کے، حقیقی سچ کے ساتھ آئے ہیں، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور احسن تفسیر کے ساتھ ہم آئے ہیں۔ تو تمام نبیوں کو کتابوں کی تفسیر جو تھی وہ اللہ خود عطا فرماتا تھا تاکہ لوگ جو ہے اپنی اپنی تفسیریں دیکھ کر جو ہے فرقے نہ بنائیں۔ تو فرقے بنے ہیں جب لوگوں نے قرآن کی تفسیریں جو ہے اپنی من مرضی کے لکھنی ہیں، فرقوں نے، اس طرح امت جو ہے وہ گروہوں میں بٹ گئی۔ فرمایا کل، سب کے سب الینا، طرف ہماری راجعون، لوٹنے والے ہیں، ہم سب سے پوچھیں گے کہ تم نے ہمارے دین کو فرقوں میں کیوں بانٹا۔ جب ہم نے اپنے دین آسمانی کتاب کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی تفسیر بھی ہم نے خود اتاری تھی، تو پھر تم نے جو ہے اس قرآن کی جو ہے مختلف تفسیریں جو ہے اپنی مرضی کی تفسیریں کیوں لکھی تھیں؟ فَمَن يَعْمَلْ، پر جو شخص بھی عمل کرے گا، مِنَ الصَّالِحَاتِ، حقیقی نیک عملوں میں سے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان والا بھی ہوگا، فَلَا كُفْرَانَ، پس نہیں کفر ہوگا، نہیں انکار ہوگا، لِسَعْيِهِ، واسطے اس کی کوشش کے۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد حقیقی الصالح، الف لام لگا، حقیقی نیک عمل کرے گا، جس کو اللہ کے پیغمبر نے نیک عمل قرار دیا ہے، تو اس کی کسی بھی نیکی کا جو ہے اللہ تعالیٰ کفر نہیں کریں گے، انکار نہیں کریں گے، اس کو قبول فرمائیں گے اگلے جہان اجر و ثواب دینے کے لیے۔ فلا کفران لسعیہ، پس نہیں انکار ہوگا واسطے اس کی کوشش کے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم لہو، واسطے اس کے کاتبون، لکھنے والے ہیں، ہم اس کے ہر قول اور فعل کو لکھ رہے ہیں۔ وحرام، و حرام ہے، علی قریۃ، اوپر اس بستی کے، اہلکنا، ہلاک کیا ہم نے، جس بستی کو، انہم، کہ بے شک وہ، لا یرجعون، نہیں لوٹ کر آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جس بستی کو بھی ہم نے ان کے کفر، سرکشی، بغاوت کی وجہ سے ہم نے ہلاک کر دیا ہے دنیا میں، ان پر حرام ہے کہ جو دوبارہ وہ دنیا میں آئیں، وہ دنیا میں دوبارہ نہیں آ سکتے۔ قیامت کے دن وہ کہیں گے بھی یا اللہ ہمیں ایک دفعہ موقع دے دے، ہم جو ہے اچھے کام کریں، اللہ فرمائیں گے نہیں، موقع دیا گیا تھا تم کو، اور تم نے اس موقع سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہم لا یرجعون، یہ کہ بے شک وہ نہیں لوٹ کر آئیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا فتحت، جب کھول دی جائے گی، یاجوج و یاجوج قوم، و ماجوج اور ماجوج قوم، وہم، اور وہ لوگ، من کل حدب، ہر ٹیلے سے، حدب کے معنی ٹیلا، ینسلون، دوڑ کر اتر رہے ہوں گے،
پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں ذوالقرنین جو ہے ان کا واقعہ سورہ کہف کے اندر آخر میں، کہ جو ہے وہ ذوالقرنین جو تھے انہوں نے پہاڑوں کی دیواروں کے اندر جو درہ تھا اس کے اندر قوم یاجوج ماجوج تھی، اور باہر ایک قوم تھی، انہوں نے التجا کی کہ درہ بند کر دو، یاجوج ماجوج جو ہے آ کر فساد مچاتے ہیں، تو انہوں نے یہ دیوار بند کر دی تھی اور کہا تھا کہ یہ جب قیامت آئے گی تو اللہ کے حکم سے یہ ٹوٹ پڑے گی اور یاجوج ماجوج قوم جو ہے وہ باہر نکل آئے گی۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ مختلف چھوٹا سا جو ہے اشارہ یہاں کر رہے ہیں کہ وہم، اور وہ لوگ من کل حدب، ہر ٹیلے سے ینسلون، دوڑ کر اتر رہے ہوں گے۔ وقت الوعد، اور قریب آ گیا ہے حقیقی وعدہ، الحق، و حقیقی سچا، حقیقی سچا وعدہ جو ہے قیامت کا وہ بالکل قریب ہے۔ فائزہ، پس اس وقت ہیا وہ، یعنی جب قیامت ہوگی، شاخصتن، ٹکٹکی باندھ لیں گی، پتھرا جائیں گی، ابصار الذین، آنکھیں ان لوگوں کی، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ جب قیامت آئے گی، حق آئے گا، تو پھر جو ہے ان کی آنکھیں جو ہے وہ ایک جگہ رک جائیں گی، جس سے موت کے فرشتے جب آتے ہیں تو جس پر موت آتی ہے اس کی آنکھیں جو ہے وہ ٹک جاتی ہیں فرشتوں کی طرف، اور اس کے پورے اعضاء جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، نہ وہ آنکھ سے اشارہ، نہ زبان سے بول سکتا ہے جب فرشتے سامنے آ جاتے ہیں، نہ ہاتھوں سے اشارہ، نہ کچھ نہیں کر سکتا۔ آنکھیں جو ہے وہ ٹکٹکی باندھ لیتی ہیں ان فرشتوں کی طرف۔ فرمایا فائزہ، پر جس وقت وہ قیامت آئے گی، ہے یا وہ، یعنی وہ قیامت، شاخصتن، ٹکٹکی باندھ لیں گی، پتھرا جائیں گی، ایک جگہ فکس ہو جائیں گی، ابصار الذین، آنکھیں ان لوگوں کی، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ یا ویلنا، وہ کہیں گے دل میں، اے افسوس ہم پر، قد کننا، تحقیق تھے ہم، فی غفلت، بیچ غفلت کے، سستی کے، من ھذا، اس دین سے۔ اس وقت ان کو یاد آئے گا کہ اوہو، ہم نے دین چھوڑ کر بڑی غفلت کی، سستی تھی، ہم نے اللہ کے دین کو نہیں مانا، آج ہمارا حشر جو ہے وہ بہت برا ہو رہا ہے۔ جب فرشتے نظر آتے ہیں تو وہ بروں کے لیے بڑی ڈرونی شکل جو ہے غضبناک ہو کر اترتے ہیں، موت کے فرشتے بروں کے لیے، اور جب نیکوں کے لیے جو ہے وہ بڑے حشاش بشاش چہرے کے ساتھ، خوشی کے ساتھ جو ہے وہ اترتے ہیں۔ فرمایا بل کننا ظالمین، بلکہ تھے ہم ظالم، جو ہے جو گناہ گار ہوتے ہیں وہ موت کے فرشتے آتے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا۔ انکم، اللہ فرماتے ہیں بے شک تم اے لوگو، وما، اور جن کی، تعبدون، تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، حسب، یہ ایندھن ہیں جہنم، جہنم کا۔ اے لوگو جو اللہ کے علاوہ کی پوجا کرتے ہو، اللہ کے علاوہ کوئی پیغمبر ہے، کوئی جن ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، جس کی بھی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے مقابلے میں، اگر وہ برے ہیں تو وہ سب جہنم میں جائیں گے، اور اگر نیک ہیں تو وہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے اپنی عبادت پہ نہیں لوگوں کو لگایا۔ فرمایا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، گمراہ لوگوں کی اللہ کے علاوہ، وہ سب، تم اور وہ سب دونوں جو ہے جہنم کا ایندھن ہوں گے، حسب و ایندھن، انتم، تم، لہا، واسے، اس جہنم کے، واردون، وارد ہونے والے ہو، پہنچنے والے ہو، تم نے جہنم پر آنا ہے اور اس کے پل سے گزرتے ہوئے تم نے جہنم میں جانا ہے۔ لو کان ہؤلاء، اگر ہوتے یہ لوگ، آلہۃ، معبود، ما وردوا، نہ وہ پہنچتے ہا، اس جہنم پر، اگر یہ اللہ کے برابر ہوتے جن کی عبادت کی جائے تو پھر وہ جہنم پر وارد کیوں ہوتے؟ ان کو جہنم کے اوپر سے کس طرح گزرایا جا سکتا تھا؟ اگر وہ معبود ہوتے، اللہ کے برابر ہوتے، اللہ کے جیسے برابر، اللہ جیسے ہوتے، تو جہنم سے تو گزریں گے، جو اللہ وحدہ لا شریک کی مخلوق ہے۔ تو اگر کوئی اور بھی معبود ہوتے اللہ کے علاوہ تو پھر جو ہے وہ جہنم کے اوپر سے کیوں گزرتے؟ کیونکہ وہ جہنم سے اوپر سے گزرنے والے ہیں، اس لیے وہ معبود نہیں ہو سکتے۔
وکل اور سب فیہا بیچ اس جہنم کے خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، لہم واسع ان کے فیہا بیچ اس جہنم کے زفیر چیخنا ہوگا، زفیر باریک آواز میں چیخنا ہوگا، اور شہیق ہوتا ہے موٹی آواز میں چیخنا، یہاں پر وہ لفظ نہیں ہے، میں نے بتا دیا، زفیر کی معنی باریک چیخوں، باریک چیخنا یا باریک آواز سے چیخنا، وہم اور وہ جہنمی فیہا بیچ اس جہنم کے لا یسمعون نہیں سن سکیں گے، اتنی چیخ و پکار ہوگی جہنم کی عذاب کی کہ بس جو ہے جہنم کے اندر جو ہے چیخ و پکار ہی ہوگی، کوئی کسی کی آواز جو ہے اور سن نہیں سکے گا، لا وہم فیہا اور وہ جہنمی بیچ اس جہنم کے لا یسمعون نہیں سن سکیں گے، ان الذین بے شک وہ لوگ سبقت آگے گزر گئی لہم واسع ان کے منا ہماری طرف سے الحسنی حقیقی نیکی، جن لوگوں کی حقیقی نیکی کو ہم نے قبول کر لیا اور اس کو ہم نے اگلے جہان کے لیے اس کے بدلے کے لیے جزا کے لیے ہم نے اگلے جہان بھیج دیا، منتقل کر دیا، اولئک یہ لوگ انہا اس جہنم سے مبعدون دور رکھے جانے والے ہیں، بعید کے معنی دور، قریب کے معنی نزدیک، مبعدون دور رکھے جانے والے ہیں، جن لوگوں نے کی ہم نے دنیا میں نیکیاں قبول کر کے اگلے جہان بھیج دیں تو وہ جو ہے نیکیاں جو ہے ان کو جہنم سے دور رکھیں گی، جہنم کے قریب نہیں جائیں گے وہ، کیونکہ وہ اللہ کے فرما بردار بندے تھے، نیکیاں کرنے والے تھے، لا یسمعون نہیں وہ سن سکیں گے حسیسا باریک آواز، سرسراہٹ ہا اس جہنم کی، جو ایمان والے نیک عمل کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں قبول کر کے اگلے جہان بھیج دیتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے ایسے خوش نصیب ہیں کہ وہ جہنم کی سرسراہٹ بھی نہیں سنیں گے، ورنہ جہنم کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بڑی جوش میں ہوں گی، وہ 70,000 فرشتے جو ہے اس کی لگامیں پکڑ کر جو ہے اس کو تھامے ہوئے ہوں گے، اور پھر بھی وہ جو ہے بڑے جوش میں ہوگی، جس طرح شیر چیتا وغیرہ جو ہے اپنے شکار کو دیکھ کر غصے میں آتے ہیں، دھاڑتے ہیں، غصے کی آواز میں دھاڑتے ہیں شکار پر، اس طرح جہنم جو ہے وہ دھاڑ رہی ہوگی مجرمین پر، لیکن ایمان والوں کو اس کی ذرا سی آواز بھی نہیں آئے گی، وہم اور وہ ایمان والے فی بیچ ما اس چیز کے ہوں گے اشتہت جو انہوں نے چاہا ہوگا، انفسہم ان کی جانوں نے، ایمان والوں کو جو ہے ان کی جانیں جو چاہیں گی جنت کے اندر ان کو ملے گا، خالدون وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اس جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، جس جہنم میں جو ہے ان کو جو مانگیں گے، جس بات کی بھی خواہش کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے، لا یحزنہم نہیں غمگین کرے گی، حزن کے معنی غم، لا یحزن نہیں غمگین کرے گی ہم ان کو الفزع خاص گھبراہٹ، جزع فزع یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتے ہیں، پریشانی گھبراہٹ، جزع فزع گھبراہٹ پریشانی، لا یحزنہم نہیں جو ہے غمگین کرے گی، غم میں ڈالے گی ہم ان کو الفزع خاص گھبراہٹ، الاکبر و حقیقی بہت بڑی، قیامت کی جو ہے کی وجہ سے، ہولناکی کی وجہ سے کافروں منافقوں مشرکوں کے لیے بڑی گھبراہٹ پیدا ہوگی، لیکن ایمان والوں کو سکون ہوگا، ان کے لیے کوئی جو ہے گھبراہٹ نہیں ہوگی، وتتلقا اور ملاقات کریں گے ہم ان سے الملائکہ تو حقیقی فرشتے، مومنین کو جو ہے قیامت کے دن جو ہے جنتیوں کو فرشتے سلام کہیں گے، ھذا یومکم یہ ہے دن تمہارا، الذی وہ دن کنتم تھے تم توعدون تم وعدہ دیے جاتے، فرشتے جو ہے وہ جنتیوں سے باتیں کریں گے اور کہیں گے یہ ہے وہ دن جس کا تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا میں وعدہ کرتے تھے کہ میں تمہیں تمہاری نیکیوں کا بدلہ دوں گا، آج اللہ نے تمہیں تمہاری نیکیوں کا، ایمان کا اور نیکیوں کا بدلہ دے دیا، یوم اس دن یعنی قیامت کے دن، نطوی ہم لپیٹ لیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
نطوی ہم لپیٹ لیں گے السماء تمام آسمانوں کو، قطعی مانند لپیٹنے السجل خاص رجسٹر کے، للکتب واسطے تمام تحریروں کے۔ فرمایا کہ جب دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا تو ہم آسمانوں کو جو ہے لپیٹ دیں گے، جس طرح ایک شخص جو ہے عرضی نویس ہے، لکھنے والا ہے، رجسٹر پر سارا دن وہ لکھتا ہے، جیسے کچہریوں میں دیکھیے عرضی نویس ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، تو جس طرح شام کو جو ہے جب دن ختم ہو جاتا ہے تو وہ اپنا رجسٹر بند کر کے جو ہے وہ گھر چلا جاتا ہے، اس طرح فرمایا جب دنیا ختم ہو جائے گی تو ہم آسمانوں کو جو ہے لپیٹ لیں گے، جس طرح کہ السجل تسجیل کے معنی ہوتا ہے رجسٹریشن کروانا، تسجیل رجسٹریشن کروانا، کالج میں یونیورسٹی میں جو ہوتا ہے نا اپنا درج کروانا اپنا جو ہے داخلہ، اس کو تسجیل کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو سجل کے معنی رجسٹر، جس میں جو ہے باتیں جو ہے نام وغیرہ ایڈریس وغیرہ لکھے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یوم نطوی اس دن ہم لپیٹ دیں گے السماء تمام آسمانوں کو، قطعی مانند لپیٹنے السجل خاص رجسٹر کے، للکتب واسطے تمام تحریروں کے، جس سے صبح سے شام تک ایک شخص جو ہے وہ تحریریں لکھ رہا ہے، جب شام ہوتی ہے تو اپنا رجسٹر لپیٹ کر بند کر کے جو ہے گھر چلا جاتا ہے، اس سے جب دنیا ختم ہو جائے گی اللہ ان آسمانوں کو لپیٹ دے گا۔ کما بدانا جس سے ہم نے پہلی بار پیدا کیا، اولا خلقن پہلی مخلوق کو، نعیدہ ہم دوبارہ بھی اس کو پیدا کریں گے، جسے ہم نے یہ کائنات یہ مخلوق جو ہے جسے پہلی دفعہ پیدا کیا اس سے ہم دوبارہ بھی پیدا کر دیں گے۔ وعدن علینا یہ وعدہ ہے اوپر ہمارے، انا بے شک ہم کننا ہیں ہم فاعلین کرنے والے، ہم یہ کام کرنے والے ہیں، ہم نے کن کہنا ہے، ہمارے کن کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی، ہم جو چاہیں گے کن کہہ کر پیدا کر دیں گے۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق کتاب نہ لکھا ہم نے فی زبور بیچ حقیقی زبور کے، آسمانی کتاب جو داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، ہم نے اس کے اندر یہ لکھ دیا تھا، من بعد ذکر بعد خاص ذکر کے، خاص کتاب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے، یعنی پہلے موسیٰ علیہ السلام ہوئے ہیں، ان پر کتاب نازل ہوئی تھی تورات، اور اس کے بعد داؤد علیہ السلام بعد میں پیغمبر آئے ہیں دنیا میں، اور ان پر نازل ہوئی تھی زبور۔ زبور کے معنی صحیفے، ٹکڑے، چھوٹی کتابیں، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب سے چھوٹی کتاب تھی، ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کتاب دے دی زبور۔ فرمایا من بعد ذکر خاص ذکر کے بعد یعنی تورات کے بعد ہم نے جو ہے اس زبور کے اندر جو ہے ہم نے لکھ دیا تھا، کیا لکھا تھا، ان الارض کہ بے شک یہ خاص زمین، یارثھا وارث ہوں گے اس زمین کے، عباد یا بندے میرے، الصالحون حقیقی نیک لوگ۔ مسلمانوں غور کرو، جسے ہم جو پیچھے دوسرے پارے میں جو ہے طالوت کے بادشاہ بنانے پر جو ہے اللہ کا فرمان ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میں نے طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ اس لیے بنایا ہے کہ وہ خاص علم یعنی آسمانی علم، آسمانی دین کا سب سے بڑا عالم ہے، اور پھر وہ جسمانی طور پر بھی تندرست اور توانا ہے۔ یہ دو خوبیاں بیان کی تھیں اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں جو حقیقی الصالحون، الف لام لگا، حقیقی نیک بندے ہوں گے میرے، ہم ان کو اپنی زمین کا جو ہے وارث بنائیں گے۔ تو اللہ کی زمین پر حکمرانی کا حق جو ہے یہ کافروں، منافقوں، مشرکوں کو کوئی حق، جاہلوں کو کوئی حق نہیں ہے، ان لوگوں کو حق حاصل ہے جو حقیقی طور پر جو ہے وہ نیک ہیں، اور ان کی وہ دو صفات ہیں جو دوسرے پارے میں طالوت میں جو ہے واقع طالوت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ تو ہر عہدے پر جو ہے وہ شخص ہونا چاہیے جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہو اللہ کے دین کا۔ پھر دیکھیں ہر طرف جو ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی، سکون ہوگا، امن ہوگا، انصاف ہوگا۔ اور آگے سورہ حدید کے اندر جو ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے پیغمبروں کو کتابیں بھی دیں اور ہم نے ان کو جو ہے ترازو بھی دیے۔
تاکہ وہ تمام لوگ جو ہے ان ترازوؤں کے ساتھ کے ذریعے جو ہے وہ دنیا میں انصاف کام کر سکے۔ اب یہاں ترازو کیا چیز ہے؟ کتاب کا علم ہے، یہ قرآن کا علم جو ہے یہ انصاف کا ترازو ہے، یہ آپ کو بتائے گا کس کو کیا حق دینا ہے اور کس کو کون سا حق نہیں دینا ہے۔ اور اس ترازو جو قرآن کی تعلیمات ہیں یہ جو ہے ہر گھر کے اندر، ہر گلی کے اندر، ہر بستی کے اندر، ہر ملک کے اندر، ہر شخص کے لیے ہے۔ کیونکہ اگر کوئی انسان قرآن کی تعلیمات کو نہیں سمجھتا ہے تو گھر کے اندر انصاف نہیں کر سکے گا، وہ گھر سے باہر بھی انصاف نہیں کر سکے گا۔ یہ آگے سورہ حدید کے اندر ہے۔ تو یہ حقیقتیں جو قرآن بیان کر رہا ہے، ہمارے جو ہے علماء اور مفتیوں ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ قرآن کو نہ پڑھتے ہیں نہ ان کو مانتے ہیں۔ اگر پڑھنے والے ہوتے، ماننے والے ہوتے تو اس قرآن کی بات کرتے، وہ شیطانی جمہوریت یا کافروں کے فتنے کی بات نہ کرتے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے زبور کے اندر یہ لکھ دیا تھا، من بعد ذکر، خاص ذکر یعنی تورات کے بعد جب اتاری گئی ہے زبور داؤد علیہ السلام پر، تو ہم نے اس کے اندر لکھ دیا تھا اپنا فیصلہ، حکم کہ ان الارض، کہ بے شک یہ زمین، یرثھا، وارث ہوں گے اس زمین کے، عبادی، بندے میرے، الصالحون، حقیقی نیک بندے۔ تو حقیقی نیک وہی ہوگا جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہوگا۔ جو جاہل ہے، جیسے ہمارے اسمبلیوں کے مولوی، غیر مولوی بالکل جاہل ہیں، تو جو جاہل ہوگا اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ وہ تو سارے جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، جاہل جو ہے جو ہے ظلم کر رہے ہیں امت کے ساتھ، کافروں کا فتنہ مسلط کر کے اللہ کے آسمانی دین سے محروم کر دیا ہے امت کو۔ یہ تو سارے لوگ نہیں ہو سکتے۔ سارے لوگ تو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام تھے، جنہوں نے جزیرۃ العرب سے کفر و شرک مٹا کر ختم کر کے جو ہے وہاں اللہ کے آسمانی دین کو نافذ کیا۔ آج تک ان کی محنت زندہ ہے، جزیرۃ العرب کی ریاستوں میں اسلام نافذ ہے، قیامت تک رہے گا۔ اس کو اللہ نے نمونہ بنا دیا ساری دنیا کے لیے۔ یہ ہیں الصالحون، حقیقی نیک لوگ، جو نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے نفاذ دین کی محنت کو جو ہے زندہ رکھے ہوئے ہیں، محفوظ کر کے بیٹھے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، نافذ کر رہے ہیں عرب کی ریاست میں۔ یہ ہیں حقیقی نیک لوگ۔ جو کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں تو وہ تو کافروں کے ساتھی ہیں۔ کیا نبی علیہ السلام یا کسی پیغمبر نے کفر نافذ کیا کہ اللہ کی زمین اور مخلوق پر؟ کوئی ایسی مثال یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پیغمبر اللہ کا ماننے والا ہو تو اللہ کے آسمانی دین کی بجائے جو ہے اس کے دشمنوں کافروں کا دین جو ہے وہ مسلط کرے اللہ کی زمین اور مخلوق پر۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو سارے حقیقی سارے لوگ وہ ہیں جو اللہ کے دین کو جو ہے جاننے کی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، زیادہ کوشش کرتے ہیں اللہ کے آسمانی دین کو جاننے کی، اور پھر جو ہے وہ کرسیوں پر آ کر جو ہے اللہ کے دین کو نافذ کرتے ہیں، امن سلامتی عدل و مساوات قائم کرتے ہیں، اور وہ اپنے گھروں سے لے کر اوپر اعلیٰ کرسیوں تک جو ہے وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ اللہ کے دین کا علم رکھتے ہیں اور اس کو نافذ کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں اور عمل کرواتے ہیں۔ اب مصیبت یہ ہے کہ ہم جاہل ہیں اور ہم نے جو ہے لیبل لگا رکھے ہیں، علامہ صاحب، مفتی صاحب لیبل لگا رکھے۔ الحمد شریف کا نہیں پتہ، سورہ کافرون کا نہیں پتہ کہ اللہ کے پیغمبر نے کافروں سے کہا تھا کہ لکم دینکم ولی دین، کافروں تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے تمہارا دین نہیں ہے۔ تو ہم تو کافروں کا فتنہ جو ہے مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ آگے فرمایا ان فی ذالک، بے شک بیچ اس بات کے لبلاغن، البتہ پہنچانا ہے، لقوم، واسطے اس قوم کے عابدین جو عبادت کرنے والے ہیں۔ اس قرآن کو ان سارے لوگوں کی زندگی کو جو ہے اگلوں تک پہنچانا ہے، یہ لازمی ہے۔ اللہ نے جو ہے یہ لوگوں تک پہنچا دیا ہے، اب لوگ اس کو سمجھ کر آگے جو ہے وہ چلائیں اس کو۔
آگے پہنچا دیں. جس سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیتن، اگر تمہارے پاس قرآن کی ایک آیت کا بھی علم میری طرف سے ہے، میری طرف سے، جو میں نے اس آیت کا مفہوم اور مطلب بیان کیا ہے، تو اس کو آگے پہنچا دو. دیے سے دیا جلتا جائے اور ساری دنیا جو ہے روشن ہوتی جائے. یہ ہے ہمارا فریضہ جو ہے. فرمایا ان فی ھذا، بے شک بیچ اس کے لبلاغن، البتہ پہنچانا ہے، لقوم واسطے اس قوم کے عابدین جو عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے جو جھکنے والے ہیں، ان تک جو ہے اس دین کا پہنچانا لازمی ہے ہر شخص پر. اللہ کی طرف سے ہم پر لازم ہے کہ ایک آیت کا بھی ہمیں علم ہے قرآن پاک کا، تو اس کو آگے لوگوں کو پڑھائیں، لوگوں کو سکھائیں. وہ پھر اس دنیا کے اندھیرے جو ہے، ظلم و ستم کے اندھیرے، کفر و شرک کے اندھیرے ختم ہوں گے، اور اللہ کی توحید کی روشنی جو ہے ساری دنیا میں پھر پھیلے گی. پھیلانے سے، اپنے آپ نہیں. جب تک دیے کو جو ہے دیا سلائی سے آگ سے جو ہے جلائیں گے نہیں، وہ جلے گا نہیں، روشن نہیں ہوگا. جب تک اس کو روشن نہیں کریں گے، اپنے آپ روشن نہیں ہوگا. یہ دنیا اپنے آپ جو ہے روشن نہیں ہوگی. اپنے آپ اس کے اندھیرے جو ہے وہ دور نہیں ہوں گے، کفر و شرک اور منافقت کے، ظلموں کے، لوٹ مار کے. اس کے لیے جو ہے اللہ کے دین کو جو ہے لوگوں تک پہنچانا ہوگا. جب لوگ اللہ کے دین کی آیات سے روشنی حاصل کریں گے تو یہ روشنی تمام لوگوں میں پھیلے گی، اور کفر و شرک کے تمام اندھیرے مٹ جائیں گے، اور ساری اللہ کی زمین اور مخلوق میں اللہ کے آسمانی دین کے احکام کی روشنی پھیل جائے گی. یہ ہمارا فریضہ ہے. فرمایا وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الا مگر رحمتاً، رحمت بنا کر. اے میرے حبیب نبی علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. للعالمین، واسطے تمام جہان والوں کے. اللہ کے پیغمبر کی ذات بھی اس امت کے لیے رحمت ہے. جو آپ کی زبان نے فرمایا اور جو آپ نے کر کے دکھایا، آپ کا قول و فعل جو ہے قیامت تک کے لوگوں کے لیے رحمت ہے. آپ کے فرمان کو قبول کریں گے، آپ کے عمل کو قبول کریں گے، تو ان پر اللہ کی رحمتیں ہی نازل ہوں گی. یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک کہ آپ نے جو کچھ بھی فرمایا اس امت کے لیے رحمت ہے، بھلائی ہے، خیر ہے، شفقت ہے اس میں. اور جو کچھ بھی کر کے دکھایا آپ نے قرآن پر عمل کر کے، وہ بھی رحمت ہے ساری امت کے لیے. جہاں بھی یہ دو چیزیں ہوں گی، اللہ کے نبی کا فرمان اور ان کا عمل اسوہ حسنہ، وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہے نازل ہوں گی. فرمایا کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما بے شک یوحا وحی کی جاتی ہے لیہ طرف میری، انما کہ بے شک الہکم معبود تمہارا، الہ واحد، معبود اکیلا ہے. تمہارا معبود اکیلا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ بیٹیاں، نہ بیٹے، نہ بیوی، نہ کوئی رشتہ دائیں بائیں رشتہ دار. وہ بالکل اکیلا ہے. فہل انتم مسلمون، پس کیا تم مسلمان ہونے والے ہو؟ کیا تم اپنے اللہ کی اس بات کو جو ہے ماننے والے ہو؟ مسلم کے معنی جھکنے والا. اس لفظ تسلیم کرنا، مان لینا. کیا تم اللہ کی اس بات کے سامنے جھکنے والے ہو، اس کو قبول کرنے والے ہو کہ اس کائنات کا معبود حقیقی اکیلا اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی نہیں ہے معبود؟ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ پھیر لیں، فَقُلْ، پس آپ کہہ دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آذنتو، میں نے پہنچا دیا ہے، میں نے حکم دیا ہے تم کو، یا حکم پہنچا دیا ہے تم پر، علی سواء، اوپر برابری کے. میں نے کوئی تفریق نہیں کی اس دین کے اندر کہ بڑوں کے لیے، سرداروں کے لیے یہ قانون ہے اور چھوٹوں کے لیے یہ قانون نہیں. مکمل طور پر برابری کی بنیاد پر میں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے حکم جو ہے تم تک پہنچا دیا.
کہ اگر اعلیٰ خاندان کی عورت جو ہے وہ بھی چوری کرتی ہے تو ہاتھ اس کا بھی کاٹا جائے گا، اور اگر کوئی غریب عورت جو ہے چوری کرتی ہے تو ہاتھ اس کا بھی کاٹا جائے گا۔ یہ ہے علی سوا، یہ اللہ کا دین جو ہے مساوات پیدا کرتا ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے کہ یہ بڑا خاندانی ہے اس کو کچھ نہ کہو اور یہ چھوٹا جو ہے اس پہ جھوٹے مقدمے بنا دو جس سے ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ یہ نہیں، دین سب کے لیے برابر ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي، اور نہیں میں جانتا، اقریب کیا وہ دن قیامت کا قریب ہے، ام بعید یا دور ہے۔ مجھے نہیں پتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ کہ قیامت کا دن جو ہے وہ دور ہے یا قریب ہے، اس کا اللہ کو پتہ ہے۔ ما توعدون، جس دن کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ انہ، بے شک وہ اللہ، یعلم الجہر، جانتا ہے تمام ظاہر باتوں کو، من القول، تمام باتوں میں سے، جتنی بھی ظاہر باتیں ہوتی ہیں مخلوق کی طرف سے وہ سب کو جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، ما تکتمون، جو تم چھپاتے ہو، جو دلوں میں چھپا رہے ہو، وہ دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے۔ ہر جاندار کے دل میں کیا خیالات گزر رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي، اور نہیں میں جانتا، لَعَلَّهُ، شاید کہ وہ فتنۃ، وہ دن فتنہ ہو لکم، واسطے تمہارے، مجھے نہیں پتہ وہ قیامت کا دن جو ہے تمہارے لیے عذاب بنتا ہے یا نجات بنتا ہے۔ وَمَتَاعٌ، اور سامان ہے، الی حین، زندگی تک۔ یہ دنیا کے دن جو ہیں یہ تمہیں جو ہے تمہاری زندگی تک تمہیں فائدہ پہنچائیں گے، لیکن آخر میں تمہاری زندگی ختم نہیں ہوگی۔ تمہارے اگر نیکیاں ہیں تو ہمیشہ اللہ کی جو ہے خوشنودی میں ہوگے، اور برائیاں ہیں تو ہمیشہ اللہ کے عذاب میں ہوگے۔ فرمایا کہ وَإِنْ أَدْرِي، اور نہیں میں جانتا، لَعَلَّهُ، شاید کہ فتنۃ، وہ عذاب ہو لکم، واسطے تمہارے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور سامان ہے زندگی تک۔ یہ دنیا کا سامان تمہاری زندگی تک، اس کے بعد ختم۔ کالا، کہا پیغمبر نے، رب، اے میرے رب، احکم، تو فیصلہ فرما، بالحق، کے ساتھ، حقیقی سچ کے۔ جب پیغمبر بے بس کر دیے جاتے قوموں کی طرف سے، لوگ ان کا مذاق اڑاتے، دین کا مذاق اڑاتے، تو آخر پھر پیغمبروں کے دل سے یہی دعا نکلتی تھی کہ یا اللہ تو حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں، تیرے دین کو جھٹلا رہے ہیں، اب تو جو ہے فیصلہ فرما دے۔ کالا، کہا پیغمبر نے، رب، اے میرے رب، او حکم، تو فیصلہ فرما دے، بالحق، کے ساتھ، حقیقی سچ کے، حق کے، وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ، اور رب ہمارا حقیقی رحمان ہے، المستعان، حقیقت میں مدد مانگا جانے والا ہے، مستعان، مستعین مدد کرنے والا، اور مستعان مدد مانگا جانے والا، مستعین مدد مانگنے والا، اور مستعان اس میں مفعول بن گیا، مستعان مدد مانگا جانے والا۔ تو الرحمن، وربنا، رب ہمارا، الرحمن، حقیقی رحمان ہے، المستعان، حقیقی مدد مانگا جانے والا، جس سے ساری مخلوق مدد مانگتی۔ اللہ، اوپر اس کے، ما، جو تصفون، بیان کرتے ہو۔ پیغمبر نے کہا امتوں کو، گمراہ لوگوں کو، کہ جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس پر جو ہے رحمان سے ہی مدد مانگی جا سکتی ہے، اور میری کوئی، رحمان کے علاوہ تمہارے مقابلے میں میری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تم جو جھوٹ اور شرک اور کفر جو ہے میرے مقابلے میں جو ہے پیش کر رہے ہو، میں اس کے خلاف رحمان سے ہی مدد مانگنے والا ہوں، رحمان سے ہی مدد مانگی جانے والی ہے، یعنی میں رحمان سے ہی مدد مانگنے والا ہوں کہ وہ تمہارے جھوٹ، شرک و کفر، منافقت کے مقابلے میں میری مدد کرے۔ لو جی، پھر میں دہرا دوں اس دفعہ، ایک دفعہ پھر آیت نمبر 87 کے بعد ہم فَاسْتَجَبْنَا، پس قبول کر لیا ہم نے، لہو، واسطے اس یونس علیہ السلام کے، ان کی التجا کو، جو مچھلی کے پیٹ میں قید میں انہوں نے التجا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں ہے جو میری اس جیل میں، مچھلی کے پیٹ میں، جیل میں میری مدد کر سکے، وہ صرف تو ہی ہے، تو ہی مدد کر سکتا ہے اور کوئی نہیں۔
اور انی کنت من الظالمین، اور میں ظالموں میں سے، میں نے یا اللہ ظلم کیا، تیرے حکم اجازت کے بغیر میں نے بستی چھوڑی، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اس لیے مجھے جو ہے معاف کر دے، میرے گناہ جو ہے بخش دے۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، پس قبول کر لیا ہم نے وہاں سے اس کی التجا کو، ونجیناہ، نجات دی ہم نے اس کو من الغم، تمام غموں سے۔ مچھلی کے پیٹ میں بند تھے، جیل میں بہت زیادہ غمگین تھے، پریشان تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ننجی، ہم بدلہ دیتے ہیں المومنین، نجات دیتے ہیں تمام حقیقی ایمان والوں کو۔ ہم حقیقی ایمان والوں کو جو ہمیں پکارتے ہیں، ہم ان کو بھی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نجات دے دیتے ہیں۔ وزکریا، اور ہدایت دی ہم نے زکریا علیہ السلام کو، اذ نادیٰ، جب انہوں نے پکارا ربہ، اپنے رب کو، رب اے میرے رب، لا تذرنی، نہ تو چھوڑ مجھ کو، فردن، اکیلا، میں اکیلا ہوں، میرے بعد کوئی میرا وارث نہیں ہے بیٹے کی صورت میں جو میرے دین کو آگے اس کی خدمت کرے، اس لیے مجھے اکیلا نہ چھوڑ، مجھے کوئی وارث دے دے جو میرے بعد اس میرے دین کا وارث بن کر اس دین کو آگے پہنچائے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور تو بہتر ہے تمام وارثوں سے۔ فَاسْتَجَبْنَا، پس قبول کیا ہم نے لہو، واسطے اس کی دعا کو ہم نے قبول کر لیا، وَوَهَبْنَا، اور عطا کیا ہم نے لہو، واسطے زکریا علیہ السلام کے یحییٰ بیٹا، وَأَصْلَحْنَا، اور اصلاح کی ہم نے، درستی کر دی ہم نے لہو، واسطے اس کے زوجہ، اس کی بیوی کی۔ بیوی اس کی بیمار تھی، بیماری کون سی؟ بانجھ پن، نہ بیٹی نہ بیٹا، کچھ پیدا نہیں ہوا، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی بیوی کی جو ہے ہم نے اس کی یہ بیماری جو تھی بانجھ پن کی ہم نے ختم کر دی، دور کر دی، اور پھر ان کے ہاں جو ہے ہمارے حکم سے یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ انہم، بے شک یہ تمام لوگ پیغمبر جو تھے، کانو تھے وہ، یہ سارے نا سرعت کے معنی تیزی، جلدی کرتے تھے، فی الخیرات، بیچ حقیقی نیکیوں کے، نیکیوں میں دیر نہیں لگاتے تھے، وَیَدْعُونَنَا، اور وہ پکارتے تھے ہم کو، رغباً، رغبت سے، لگاؤ سے، محبت سے، وَرَہْبًا، اور ڈرتے ہوئے، ہم سے ڈرتے بھی تھے، محبت بھی کرتے تھے، وَكَانُوا، اور تھے وہ لنا، بعد سے ہمارے، خاشعین، عاجزی کرنے والے، دل نرم کرنے والے، جھکنے والے، واللاتی، اور وہ عورت، احسنت، جس نے پاکیزہ رکھا، فرجہ، اپنی شرمگاہ کو، یعنی مریم علیہ السلام، فنفخنا، پس پھونکا ہم نے، فیہا، بیچ اس کے، من روحنا، اپنے حکم کو۔ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہ انسانی شکل میں آئے، مریم علیہ السلام جب اپنے کمرے میں تھی تو انہوں نے جو ہے ان سے جو ہے ان کے گریبان میں پھونک ماری جبریل علیہ السلام نے، تو اللہ کے حکم سے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام ان کے رحم میں پیدا ہو گئے، اور جلد ہی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دینے کے لیے پھر وہ جو ہے بستی سے باہر چلی گئیں۔ یہ پیچھے ہم سورہ مریم کے اندر پڑھ کے آئے واقعہ۔ فرمایا وجعلناہا، اور بنایا ہم نے اس بی بی مریم کو، وابنہا، اور اس کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو، آیتاً، نشانی، معجزہ، للعالمین، واسطے تمام جہان والوں کے۔ یہ مریم اور ان کا بیٹا جو پیدا ہوا بغیر باپ کے، بغیر خامند کے، مریم علیہ السلام نے ان کو جنم دیا، تو یہ جو ہے وہ ہماری طرف سے نشانی ہے، معجزہ ہے، ہم نے اس کو دنیا کے لیے معجزہ بنا دیا کہ اللہ رب العزت اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ بغیر اسباب کے بھی کن کہہ کر سب کچھ کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے۔ ان ھذہ، بے شک یہ، امتکم، امت تمہاری ہے، پیغمبروں کی، امتاً، امت، واحدتاً، ایک ہی، پیغمبر سب ہی ایک دین کے ماننے والے تھے، ان کے اندر کوئی فرقہ نہیں تھا کہ فلاں فرقہ جو ہے وہ وہابی ہے، فلاں پیغمبر وہابی ہے، فلاں دیوبندی ہے، فلاں حنفی ہے، فلاں یہ ہے، نہیں، وہ سب ایک ہی تھے، ان سب کا دین ایک ہی تھا، آسمانی دین۔ اور جب لوگوں نے ایک دین کو چھوڑا تو پھر جو ہے وہ مختلف فرقے بن گئے، پھر کوئی حنفی ہو گیا، کوئی بریلوی ہو گیا، کوئی شافعی، کوئی مالکی، کوئی یہ، کوئی وہ۔ تو فرمایا کہ ان ھذہ، بے شک یہ، امتکم، امت تمہاری، امتم واحدہ، امت ایک ہی ہے، وانا ربکم، اور میں رب ہوں تمہارا، فاعبدوا، پس تم عبادت کرو، میری، لوگوں میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو، میرے سامنے جھکو، میرے سے فریادیں کرو، مجھ سے رزق مانگو، مجھے دینے والا سمجھو، مجھے داتا بناؤ، مجھے مشکل کشا بناؤ، مجھے معبود بناؤ۔ فرمایا وانا ربکم، اور میں رب ہوں تمہارا، فاعبدونی، پس تم عبادت کرو میری،
وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ، اور ان لوگوں نے کاٹ لیے اپنے کام، یعنی اپنے دین کو. امر کے معنی یہاں دین ہے. لوگوں نے اپنے دین کاٹ لیے، بینہم درمیان اپنے. دین کس طرح، دین کاٹنے کے دین کے ٹکڑے بنا دیے. وہ کس طرح میں نے وضاحت کی کہ تفسیریں جو ہوتی تھی کتاب، ہر کتاب کی، وہ آسمان سے اترتی تھی. ایک امت بنانے کے لیے کتاب اللہ بھیجتے تھے، تو تفسیر بھی آسمان سے وحی کے ذریعے ہر پیغمبر کو پہنچتی تھی. جیسے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے میں نے بتایا 19واں پارہ پہلا رکوع آیت نمبر 33 سورہ فرقان میں احسن تفسیر کا ذکر کیا اللہ نے. تو آسمان سے قرآن بھی اترا ہے، وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام پر جو ہے تفسیر بھی اتری ہے. تو جب لوگوں نے آسمانی تفسیر کو چھوڑ کر اپنی فرقوں کی، اپنے نظریات کی تفسیریں لکھ لی، تو اس طرح پھر امت جو تھی وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی. یہ آسمانی کتاب کی جب لوگوں نے تفسیریں اپنے نظریات کے مطابق، اپنے مولویوں کے مطابق جو ہے تفسیریں لکھ لی، تو پھر دین جو ہے اس کے ٹکڑے ہو گئے، فرقے بن گئے. یہ ہے حقیقت. فرمایا فتقطعوا، پس لوگوں نے کاٹ دیا امرہم، دین اپنے کو، بینہم درمیان اپنے، اس کے ٹکڑے کر دیے. کس کے ذریعے؟ تفسیر کے ذریعے. تفسیر کے لیے انہوں نے تفسیر اپنی فرقے نے اپنی مرضی کی تفسیریں لکھ لی. کل سب الینا، طرف ہماری راجعون، لوٹ آنے والے ہیں. فمن یعمل، پر جو شخص بھی عمل کرے گا، من الصالحات، حقیقی نیک عملوں میں سے، وہو مومن، اور وہ ایمان والا ہوگا، فلا کفران، پس نہیں کفر کیا جائے گا، نہیں انکار کیا جائے گا، لسعیہ، واسطے اس کی کوشش کے. جو شخص دنیا میں کھرے ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا، حقیقی نیک عمل جن کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عمل قرار دیا ہے، تو اس کی ان کوششوں کا، نیکی کی کوششوں کا انکار نہیں کیا جائے گا. اللہ ان نیکیوں کا ان کو بہت بڑا بدلہ دے گا. وَإِنَّا، اور بے شک ہم لہو، واسطے اس شخص کے، اس کاتبون، لکھنے والے ہیں، ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. وہ حرام ہے، علی قریۃ، اوپر ہر بستی کے، اہلکناہا، ہلاک کیا ہم نے جس بستی کو. دنیا میں دوبارہ لوٹ کر آنا جو ہے ہر بستی پر حرام ہے. جس کو بھی ہم نے جو ہے وہ ہلاک کیا ہے کفر و شرک کی وجہ سے، اس پر ایک تو ہماری جو ہے شفقت، رحمت اور نعمتیں حرام ہے. دوسرا یہ کہ یہ بھی حرام ہے کہ وہ دنیا میں جو ہے اپنی مرضی سے واپس آ سکیں. جس کا قیامت کے دن جو اللہ فرماتے ہیں کہ جہنمی کہیں گے یا اللہ ایک دفعہ ہمیں دنیا میں بھیج دے، اب ہم جو ہے اچھے کام کریں گے. اللہ فرمائیں گے میں نہیں، وہ موقع دیا تھا تم کو، تم نے نہیں فائدہ اٹھایا. تو اس لحاظ سے جو ہے دنیا میں دوبارہ آنا، جو چلے گئے آگے گناہ گار بن کر، دوبارہ ان کو بھیجنا کہ جاؤ نیکیاں کر کے دوبارہ آؤ، یہ ممکن نہیں ہے. جس طرح یونیورسٹی اور جو ہے بورڈ وغیرہ میں جو ہے فیل ہونے والے بچے کو جو ہے چانس دیے جاتے ہیں کہ 1 چانس 2 چانس آپ جب ویل کر کے جو ہے آپ اپنا جو ہے مکمل کر دیں امتحان. جو وہاں کوئی سپلیمنٹری جو ہے موقع نہیں ہوگا. فرمایا انہم، بے شک وہ تمام لوگ، لا یرجعون، نہیں لوٹ کر آئیں گے، وہ دنیا میں دوبارہ نہیں آئیں گے. بہت کہیں گے قیامت کے دن، لیکن اللہ فرمائیں گے نہیں، اب نہیں تم جا سکتے واپس، اب جہنم میں رہو گے. حتیٰ، یہاں تک کہ اذا فتحت، جب کھول دیے جائیں گے یاجوج و ماجوج اور ماجوج، یہ دونوں قومیں جو ہے جب ان کا جو درہ کھول دیا جائے گا، اور وہ من کل حدب، ہر ٹیلے سے، ینسلون، وہ دوڑ کر اتر رہے ہوں گے، بہت زیادہ تعداد ہوگی. اور یہ بھی نبی علیہ السلام میں جزیرت تبریہ جو ہے، جو اس کا سارا پانی پی کر جو ہے ختم کر دیں گے جزیرے کا، وہ بڑے جو ہے وحشی قسم کے انسان ہوں گے. تو فرمایا جب ان کے درے کو کھول دیا جائے گا، یاجوج ماجوج کو چھوڑ دیا جائے گا، تو وہ ہر ٹیلے سے جو ہے، بلند جگہ سے جو ہے وہ دوڑ کر نیچے میدانوں کی طرف آ رہے ہوں گے. وقت الوعد، اور قریب آ گیا ہے حقیقی وعدہ قیامت کا، الحق کو، حقیقی سچا. فائزہ، پر جس وقت ہیا، پس اس وقت ہیا وہ قیامت، شاخصتن، ٹکٹکی باندھنے والی ہوں گی، ابصارہم، اور ابصار و آنکھیں، الذین، ان لوگوں کی، کافروا، جنہوں نے کفر کیا.
جب قیامت آئے گی ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گے، جب قبروں سے نکالے جائیں گے سب ننگے ہوں گے، اور میدان معاشرے کی طرف قبروں سے نکل کر اللہ کے حکم سے قبریں پھٹیں گی، پیدا ہوں گے، دوڑیں گے میدان معاشرے کی طرف، اور آنکھیں ان کی جو ہے وہ اللہ کی عرش کی طرف اوپر جو ہے ٹکٹ کی باندھ رکھی ہوگی انہوں نے، کوئی نیچے ایک دوسرے پر یا کسی کے جسم پر یا اپنے جسم پر، سب ننگے ہوں گے، کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ شاخصتن پتھرا جائیں گی، ایک جگہ مرکوز ہو جائے گی، ٹکٹکی باندھ لیں گی۔ ابصار الذین، آنکھیں ان لوگوں کی کافر جو نے کفر کیا۔ اب پھر جو ہے دنیا میں بھی نیک اور برے جو ہے جب فرشتے موت کے آتے ہیں تو ہر تمام کی آنکھیں جو ہے وہ ٹکٹکی باندھ لیتی ہیں۔ اب کافروں کی آنکھیں کب ٹکٹکی باندھیں گی؟ جب وہ جہنم میں جائیں گے، پورا جو ہے ان کا پھر جو ہے فوکس جو ہے وہ جہنم ہوگی، اور ان پر بڑے پریشان ہوں گے۔ یا ویلنا، وہ کہیں گے جہنم کو دیکھ کر، قد کننا، تحقیق تھے ہم، فی غفلت، بیچ غفلت کے، من ھذا، اس دن سے۔ جب ان کو جہنم دکھائی جائے گی تو وہ کہیں گے کاش ہم جو ہے دنیا میں، افسوس ہے کہ ہم غافل تھے، ہم نے اس دن کو قبول نہیں کیا، مانا ہی نہیں کہ ہماری برائیوں کا جو ہے ہمیں برا نتیجہ دے گا۔ یہ جو کچھ معاشرے کے اندر ہماری قوم کر رہی ہے، یہ قیامت پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، یہ غفلت ہے۔ یہ جتنے بھی ظلم ہو رہے ہیں اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ، یہ سب جو ہے قیامت پر نا ایمان ہونے کی وجہ سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بل کننا ظالمین، اور وہ کہیں گے ہم تو ظالم تھے۔ انکم، بے شک تم، اے لوگو، وما، مشرکو، وما، اور وہ جن کی تعبدون، تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، حسب و جہنم، ایندھن ہے جہنم کا۔ مشرکو سن لو، تم اور تمہارے معبود، جعلی معبود جن کی پوجا کرتے ہو، یہ سب جہنم، جو برے ہوں گے، برے، اور وہ سب کے سب جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ انتم، تم، لہا، واسس، جہنم کے، واردون، آنے والے ہو، اس پر پہنچنے والے ہو۔ لو کانا ہؤلاء، اگر ہوتے یہ وہ، آلہۃ، معبود، جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، جھوٹے معبود، اگر یہ معبود ہوتے، ما وردوہا، نہ وہ وارد ہوتے اس جہنم پر۔ اگر وہ رب کے مقابلے میں رب ہوتے تو پھر ان کو جو ہے جہنم پر جہنم کے اوپر سے گزرنا نہ پڑتا۔ یہ اللہ کی ذات ہے، جو اکیلی ذات ہے، جو اس مرحلے میں سے نہیں گزرے گی۔ مخلوق جو ہے، انسان و جن، سارے جو ہے اس مرحلے سے گزریں گے کہ جہنم کے اوپر پل ہوگا، اس سے گزریں گے، کافر، منافق، مشرک سب گر جائیں گے جہنم کے اندر۔ فرمایا تم سب کے سب حسب و جہنم، ایندھن ہو جہنم کا، تم لہا واسس، جہنم کے، واردون، وارد ہونے والے ہو، جہنم پر آنے والے ہو، جہنم میں داخل ہونے والے، دونوں میں نے۔ لو کانا ہؤلاء آلہۃ، اگر ہوتے یہ لوگ معبود، ما وردوہا، نہ وہ وارد ہوتے اس جہنم پر، وکل، اور سب کے سب، فیہا، بیچ اس جہنم کے، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تمام کافر، منافق، مشرک اس جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ لہم، واسن کے، فیہا، بیچ جہنم کے، زفیر، باریک چیخنا ہوگا، باریک چیخیں مار رہے ہوں گے جہنم کے اندر عذاب کی وجہ سے۔ فیہا، بیچ اس جہنم کے، لا یسمعون، نہیں وہ سن سکیں گے، وہ ایک دوسرے کی آواز نہیں سن گے، ہر طرف چیخیں ہوں گی۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، سبقت، آگے گزر گئی، لہم، واسن کے، منا، ہماری طرف سے، الحسنی، حقیقی نیکیاں، جن لوگوں کی ایمان کے بعد حقیقی نیکیاں ہم نے قبول کر کے، منظور کر کے، اگلے جہان کے لیے اجر و ثواب کے لیے بھیج دی ہیں، اولئک، یہ لوگ، عنہا، اس جہنم سے، مبعدون، دور رکھے جانے والے ہیں۔ بعید سے، بعید کے معنی دور، ان کو جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ لا یسمعون، نہیں سنیں گے وہ نیک لوگ، ایمان والے لوگ، نیکیوں والے لوگ، حسیسہا، حسیس، سرسراہٹ، باریک آواز، ہا، اس جہنم کی۔ جہنم قیامت کے دن جو ہے مجرموں کو دیکھ کر جو ہے دھاڑ رہی ہوگی، چیخ رہی ہوگی، 70,000 فرشتوں نے اس کی لگامیں پکڑ رہی ہوگی، پھر بھی جو ہے وہ زور لگا رہی ہوگی کہ مجھے چھوڑ دو، میں اپنے شکاروں کو نگل جاؤں۔ فرمایا
ایمان والے جو ہے اس کی سرسراہٹ نہیں سن سکیں گے، لیکن جو ہے مجرموں کو اس کی دھاڑ، چیخ، غصے کی آواز جو ہے سنائی دے رہی، ان کی جان نکل رہی ہوگی اس کی چیخیں سن کر۔ وہم، اور وہ فیما، بیچ اس کے جو اشتہد، ہاں تو یہ فرمایا کہ لا یسمعون حسیسا، نہیں سن سکیں گے اس کی باریک آواز۔ کون؟ ایمان والے، نیک عمل کرنے والے، لیکن کافروں کو سب کچھ سنائی دے گا۔ وہم، اور وہ ایمان والے فیما، بیچ اس جنت کے ہوں گے، اشتہد، جو چاہیں گی، انفسہم، جانے ان کی، خالدون، وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس جنت میں۔ لا یحزنہم، نہ غمگین کرے گی ان کو، الفاظ، و خاص گھبراہٹ، الاکبر، و حقیقی سب سے بڑی قیامت کے دن کی گھبراہٹ جو ہے ایمان والوں کو جو ہے غمگین نہیں کرے گی، پریشان نہیں کرے گی۔ تتلقاہم، اور ملیں گے ان سے، ملاقات کریں گے، تتلقا، ملاقات کریں گے، ملیں گے ہم ان ایمان والوں، نیک لوگوں کو، الملائکہ، حقیقی فرشتے ان کو سلام کہیں گے، تسلیاں دیں گے۔ ھذا یومکم، یہ دن تمہارا ہے، الذی، وہ دن، کنتم تھے تم توعدون، جو تم وعدہ دیے جاتے، یہ وہ دن ہے قیامت کا جس کا تمہیں اللہ وعدہ دیتے ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد جو نیکیاں کرو گے میں ان کا تمہیں یقیناً تمہیں بہتر بدلہ دوں گا۔ یوما، اس دن اللہ فرماتے ہیں، نطوی، ہم لپیٹ لیں گے، السماء، تمام آسمانوں کو، قطعی، من لپیٹ لینے، السجل، خاص رجسٹر کے، للکتب، واسطے تحریروں کے۔ جیسا ایک شخص صبح سے شام تک جو ہے اپنے رجسٹر میں تحریریں لکھ رہا ہے، شام کو جو رجسٹر بند کر کے جو ہے چھوڑ دیتا ہے، اس سے جب دنیا ختم ہو جائے، قیامت آ جائے، یہ آسمان جو ہے بے مقصد ہو جائیں گے، اللہ ان کو جو ہے لپیٹ لیں گے اپنے ہاتھ سے۔ کما، جس طرح بدانا، پہلی پیدا کیا ہم نے، اول اب خلقن، پہلی مخلوق کو، نعیدہ، ہم دوبارہ بھی اس کو پیدا کر لیں گے، لوٹا لیں گے، یعنی پیدا کر لیں گے۔ جیسا ہم نے کن کہہ کر پہلے ساری مخلوق بنائی ہے، ایسا کن کہہ کر دوبارہ بھی بنا لیں گے۔ وعدن علینا، یہ وعدہ ہے اوپر ہمارے، ہم پر لازم ہے، انا، بے شک، ہم کنہ ہیں ہم، فاعلین، کرنے والے، ہم یہ کرنے والے ہیں، کر کے رہیں گے، دوبارہ پیدا کر کے رہیں گے، جتنا مرضی انکار کر لو کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا، اور بتاتا ہے کہ لکھ دیا ہم نے، فی الزبور، بیچ حقیقی زبور کے، من بعد ذکر، خاص ذکر، یعنی تورات کے بعد جب داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے اندر اپنا فیصلہ لکھ دیا تھا کہ ان الارض، کہ بے شک یہ زمین، یرثھا، وارث ہوں گے اس زمین کے، عبادی، بندے میرے، الصالحون، حقیقی نیک بندے۔ میں نے یہ فیصلہ لکھ دیا تھا کہ میری زمین پر حکمرانی کرنے والے جو ہے میرے خاص نیک بندے ہوں گے۔ بروں کے لیے میری زمین پر، میری مخلوق پر کوئی حکمرانی کا حق نہیں ہے۔ لوگوں سن لو قرآن کیا کہہ رہا ہے، کافروں کے فتنے مسلط کرنے والے جعلی علماء اور مفتیوں، سنو قرآن کیا کہہ رہا ہے، تم اس زمین اور مخلوق پر حکمرانی کے حقدار نہیں ہو۔ حقیقی جو اس اللہ کے دین کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے اور نیک عمل کرنے والے ہیں وہ حقدار ہیں اس زمین کی حکمرانی کے۔ ان فی ھذا، بے شک بیچ اس بات کے، لبلاغن، البتہ پہنچانا ہے، لقوم، واسطے اس قوم کے، عابدین، جو عبادت کرنے والے۔ ہر شخص جس پر جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اس پر یہ لازم ہے کہ اللہ کی یہ بات جو ہے آگے پہنچا دے کہ لوگوں اپنے حکمران جو ہے بنانے ہوں، چننے ہوں تو جو سب سے زیادہ بڑے عالم دین ہیں، حقیقی نیک ہیں، ان کو جو ہے حکمرانی دو۔ یہ ظالموں کو، یہ کافروں کے ایجنٹوں کو، یہ ہے جاہلوں کو جو ہے کرسیاں نہ دو۔ اور ہم بھاگ بھاگ کر جو ہے ان چوروں، ڈاکوؤں، بدماشوں کو جو ہے ووٹ دے کر جو ہے کرسیوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ قرآن کی اس بات کو، ہر بات کو آگے پہنچاؤ تاکہ لوگوں کو شعور حاصل ہو کہ ہم غلط کر رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ چور ڈاکو جو ہے یہ ان کو حکمران نہیں بنانا چاہیے۔ وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے کہا آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الا رحمتاً، مگر رحمت بنا کر للعالمین، واسطے تمام جہان والوں کی۔ آپ کا ہر فرمان جو ہے ساری دنیا کے لیے رحمت ہے، اس فرمان کو سنیں سمجھیں، رحمت نازل ہوگی۔ اور آپ کا ہر عمل جو ہے وہ دنیا کے لیے رحمت ہے، تمام جہانوں کے لیے۔ آپ کا ہر عمل جو آپ نے کیا وہ کر کے دکھائیں تو انشاءاللہ آپ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ فرمایا کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما، بے شک، یوحا، وحی کی جاتی ہے، الیہ، طرف میری، انما، کہ بے شک، الہکم، معبود تمہارا، الہ واحد، معبود اکیلا ہے۔ فہل انتم مسلمون، کیا ہو تم مسلمون،
تسلیم کرنے والے، ماننے والے، جھکنے والے، کہ اس بات کو قبول کر لو گے کہ تمہارا معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے جو اکیلا ہے، کوئی باپ نہیں، کوئی ماں نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی بچے نہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ پھیرنے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَقُلْ، پس آپ کہہ دیں، آذَنْتُکُم، حکم دیتا ہوں میں تم کو، اللہ سوائن، اوپر برابری کے، میں جو دین لا کے لے کر آئے اس کا ہر حکم جو ہے تمام انسانوں کے لیے برابر ہے۔ یہ نہیں کہ بڑوں کے لیے جو ہے، بدماشیوں کے لیے چھٹی، کھلی چھٹی ہے، اور غریب جو ہے بے گناہ جو ہے رگڑ دیے جاتے ہیں ناجائز قانون کے ذریعے۔ نہیں، سب کے لیے قانون ایک جیسا۔ اگر اعلیٰ شخص جو ہے چوری کرتا ہے تو ہاتھ اس کا بھی کاٹ دیا جائے گا، اور ادنا چوری کرتا ہے اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا، کسی کو لیے رعایت نہیں ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي، اور نہیں میں جانتا، قریب کیا وہ قیامت کا دن قریب ہے، بعید یا دور ہے، مجھے نہیں پتہ قیامت جو ہے دور ہے یا قریب ہے، کب آئے گی اس کا علم مجھے نہیں ہے۔ مَا تُوعَدُونَ، جس دن کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ إِنَّهُ، بے شک وہ اللہ، یعلم، جانتا ہے، الجہر، تمام ظاہر باتوں کو، من القول، تمام باتوں میں سے، وَیعلم، اور وہ جانتا ہے، مَا تَکْتُمُونَ، جو تم چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے، جو سینوں میں چھپائے بیٹھے ہو اچھی بری بات اس کو بھی جانتا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي، اور نہیں میں جانتا، لَعَلَّهُ، شاید کہ وہ قیامت کا دن فتنۃ، عذاب بن جائے، لکم، واسطے تمہارے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، یا اور یہ دنیا کا سامان جو ہے یہ زندگی تک ہے، اس سامان کے پیچھے جو ہے نہ پڑو، نہ ظلم کرو، نہ چھینو، نہ لوٹ مار کرو لوگوں کی مدد، یہ دنیا کا مال ہے، حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، ورنہ اس کے عوض میں تمہیں جو ہے فتنہ، اللہ کا عذاب جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کل کالا، کہا پیغمبر نے، رب، اے میرے رب، احکم، تو فیصلہ فرما دے، بالحق، کے ساتھ، حقیقی، سچ کے۔ جب قوموں نے اپنے پیغمبروں کی نافرمانیاں کی تو پھر پیغمبروں نے یہی التجا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے، کیونکہ ظلم جو تھا وہ اخیر ہو گیا۔ پھر اللہ نے فیصلے فرما دیے، ایمان والوں کو عذاب سے بچا لیا، اور باغیوں کو، سرکشوں، کافروں، منافقوں، مشرکوں کو جو ہے عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیا۔ وَرَبُّنَا، رب ہمارا، الرحمن، و حقیقی رحمان ہے، المستعان، جو حقیقت میں مدد مانگا جانے والا ہے، اللہ، اوپر اس کے بعد، جو تصفون، تم بیان کرتے۔ تمام پیغمبروں نے اللہ اپنی امتوں سے کہا کہ جو تم جھوٹ اور شرک بیان کرتے ہو اس کے مقابلے میں جو ہے الرحمن ہی وہ ذات ہے جس سے مدد مانگی جانے والی ہے، یعنی ہم رحمان سے مدد مانگتے ہیں تمہارے جھوٹ اور شرک اور کفر کے مقابلے۔ مستعان کے معنی مدد مانگا جانے والا ہمارے لیے صرف رحمان ہے، یعنی ہم اپنے رحمان سے مدد مانگتے ہیں تمہارے کفر، شرک اور تمہارے جو ہے لغویات کے مقابلے میں۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔